السلام علیکم، دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، حکومت مخالف تحریک اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے عید کے بعد رائے ونڈ میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے، تو پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے بھی رائے ونڈ میں ہی دھرنا دیے جانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بالآخر 15 ستمبر کے بعد شو آف پاور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سب کو دکھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کیا ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کا کنٹرول، سیاسی کنٹرول ایک مرتبہ پھر سے حاصل کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان نئے سیاسی چیلنجز سے کس طرح نمٹے گی، اور کیا حکومت عمران خان صاحب کے 4 سوالات کا جواب بھی دے گی، اور عمران خان کو رائے ونڈ جانے کی اجازت دی جائے گی، یا پھر بقول عابد شیر علی جو ہے روکا جائے گا اور رائے ونڈ جانے کے لیے کسی کو سوچنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے حکومت مزاحمت کرے گی یا پھر جانے کی اجازت دے گی رائے ونڈ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان عوامی تحریک کو؟ اسی پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں مشاہد صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کا۔ مشاہد الرحمان صاحب، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بھی عید کے بعد الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ 4 سوالوں کا جواب آپ نہیں دیتے تو پھر وہ رائے ونڈ میں دھرنا دیں گے، پیٹ کی جانب سے بھی اشارے مل رہے ہیں رائے ونڈ میں ہی، اور پیپلز پارٹی بھی اب سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے، تو تیاری کیسی ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی موت خود مر رہے ہوں ان کو مرنے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں۔ میں سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ کس بات کی تحریک چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، اور کہاں پہ چل رہی ہے، اور کون چلا رہا ہے؟ طاہر القادری، ایک مقبوط الحواس آدمی جو پاکستان کا شہری نہیں ہے، جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جہاز پہ بیٹھ کے آئے تھے اور میں نے ان کا ٹکٹ خریدا تھا اور انہیں ٹھہرایا تھا اور فلانا فلانا فلانا۔ ایسے آدمی کی بات پہ تو میڈیا کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مطالبہ تو ان کا جائز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کے جو مطالبہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انصاف تو ان 5000 اور 9000 لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں مرے، ان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ بنتا تو عالم دین ہے پوری دنیا کا، تو یہ سب 9 آدمیوں کا عالم دین ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کی بات کرے نا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان کی وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، تو بات صرف آپ نے ماڈل ٹاؤن کی کرنی ہے؟ کراچی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلوچستان کی کیوں نہیں کرتے؟ فاٹا کی کیوں نہیں کرتے؟ KPK کی کیوں نہیں کرتے؟ اور عمران خان جس کی پارٹی میں پتہ ہے کتنے گروپ بنے، میں تو حیران ہوں کہ یعنی کہ ہم سن کے تھک جاتے ہیں، وہ بول کے نہیں تھکتا اور اتنا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ دیکھیں کون آدمی بات کر رہا ہے جس کے ارد گرد ریناؤنڈ پرووڈ چور کھڑے ہوئے، ان کے کسی نے قرضے معاف کرائے ہوئے، کسی کی اپنی آف شور کمپنی ہے، ارد گرد جو وہ ATM مشینیں کھڑی ہوئی ہیں۔ احتساب کیوں نہیں کرتے آپ اگر چور ہیں ان کے ساتھ؟ یہ دیکھیں نا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلی بات یہاں پہ ٹھہر جائے نا، جو وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے یہ پوتر نہیں ہو جائیں گے اگر ہم نے احتساب نہیں کیا۔ وہ آپ ہمارا اس بات پہ احتساب علیحدہ سے کریں کہ ہم نے کیا یا نہیں کرنا، یا ہم نے کرنا ہے یا انسٹیٹیوشن نے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے، نیب نے کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں ان کی پارٹی میں کتنے گروپ بنے ہوئے؟ ایک فاؤنڈر گروپ ہے، ایک ناراض گروپ ہے، ایک MPS کا گروپ ہے، ایک MNS کا گروپ ہے، ایک نظریاتی گروپ ہے، اور وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عمران خان پہ، عمران خان کے لوگوں پہ، یہ یعنی کہ چھوڑ دیں آپ KPK میں کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی فنڈ کو لوٹا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے دبئی میں اپنی بہن کے اکاؤنٹ، علیمہ خان کے اکاؤنٹ میں ملینز جمع کرائے ہیں، جو شوکت خانم کے نام پہ لیا، دیگر چیزوں پہ لیا، اور خود اپنی آف شور کمپنی کے یہ بانی نکلے ہیں۔ 82 میں تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میرا احتساب کریں، عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرا احتساب کریں، مجھ سے بے شک شروع کرنے وزیر اعظم بھی احتساب ہے، لیکن انہوں نے جو 4 سوال پیش کیے ہیں، میرا نقطہ اور ہے، میں 4 پہ بھی آ جاتا ہوں نا، ابھی آ جاتا ہوں 4 پہ۔ بات یہ ہے کہ وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، اور اپنا چہرہ کالا ہے ان کا، وہ ڈوبے ہوئے ہیں، خود ان کا پورا کنٹینر جو ہے وہ کرپشن کے سمندر کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں کسی سے بات کرنے؟ اور نواز شریف سے، جس کا نہ نام ہے، جس نے 1 روپے کی کرپشن، پرویز مشرف 9 سال لگا رہا ہے، اس کی ساری ایجنسیاں
लगी रही हैं, साबित नहीं कर सकी, वो बात कैसे कर सकता है? और उस वजीर आजम के खिलाफ जो पाकिस्तान को तेजी से तरक्की की तरफ ले जा रहा है। वही तो 4 सवाल हैं इमरान खान के ना, कि एक तो वो कहते हैं 4 सवाल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने सुने भी होंगे। वजीर आजम लंदन में खरीदी गई जायदाद के दस्तावेजात दिखाएं, ये बताएं कि फ्लैट्स खरीदने के लिए अरबों रुपए कहां से आए, ये पैसे बैरून मुल्क कैसे गए, इस पर टैक्स अदा किया गया। ये 4 सवाल हैं। क्या हुकूमत इन 4 सवालों का जवाब देगी या वज़ीर आज़म साहब देंगे इन 4 सवालों का जवाब? बात तो ये है कि सवालात जो हैं करना और सवालात का जवाब देना ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। सवाल तो वो देखें ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सवाल तो कोई भी आम शहरी भी कर सकता है ना, कर सकता है, लेकिन ये किसी फोरम पे जवाब दिया जाता है ना, उन्हें इतनी अकल नहीं है। अपने आप को पढ़ा लिखा आदमी समझते हैं। ख्वाहिश क्या है? मुझे जवाब दिया जाए, मैं एहतसाब करूं, मैं जेल में डालूं लोगों को। भाई तुम्हारे से जो सवाल होते हैं तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? उन्हें आपके इदारों पे एतमाद जो नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली उनको एतमाद नहीं। देखो ना, अगर किसी आदमी का जो स्टेट ऑफ माइंड ये हो कि सुप्रीम कोर्ट को वो गाली देता हो, जो FIA को गाली देता हो, जो FBR का एक ईमानदार आदमी चेयरमैन है, मैं जानता हूँ पर्सनली उसे, निसार मोहम्मद खान को, उस पर उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारे दुबई में मुझे बताएं पाकिस्तान के किस आदमी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया? और जब भाई आपके पास है ना ताहिरुल कादरी और आपका जो कज़न है, वो लहराते हैं, वो उसमें अब जलसों में डॉक्यूमेंट वो लेके चले जाए ना भाई, नैब में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मजाक करते हैं, इन्हें लिखना। खान साहब कह रहे हैं सादा सा मुतालबा है, पार्लियामेंट में आके जवाब दे दें इन 4 सवालों का। पार्लियामेंट में अगर आके जवाब, तो नवाज शरीफ तो दे चुका है, ये पार्लियामेंट में आते हैं, इमरान खान पार्लियामेंट में आते हैं, कभी आए हैं? ये डरते हैं, ये अपने आप को बहादुर जो लोग कहते हैं ना मुंह से अपने आप को, उनसे बड़ा बुज़दिल कोई मुर्गी का बच्चे ही होते हैं वो कोई बहादुर नहीं। आप इन 4 सवालों का जवाब नहीं दे रहे। और यार ये होता कौन है? देखें, चेप पिद्दी का शोरबा, नवाज शरीफ जवाब देगा तो सुप्रीम कोर्ट को देगा। नवाज शरीफ या उसकी फैमिली या इस मुल्क का कोई भी शख्स अगर जवाब देगा, वो किसी मुहतरम अदारे को, मुकद्दस अदारे को देगा। ये लोग जो करप्ट लोग हैं, जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, पैसे लेके पाकिस्तान में क्योस फैलाने का, जो CPEC का रास्ता रोकना चाहते हैं, जिन्होंने 2014 में भी रास्ता रोका, चाइना के सदर का 6 महीने डिले किया, ये कैसे नवाज शरीफ से मांग सकते हैं? उस नवाज शरीफ लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी भी निकल रही है बाहर, 15 सितंबर से वो भी आ रहे हैं बाहर, वो कह रहे हैं हम अवाम को मोबिलाइज करने के लिए राब्ता मुहिम चलाएंगे। निकलना था, कुछ फर्क पड़ेगा इससे पीपल्स पार्टी के? जो कुछ हुआ इसमें पीपल पार्टी ने निकलना था ना भाई, उनका वो खोसा साहब आए हुए थे ना, एक बंदा गया था तकरीर करने के लिए, कारकुनान नहीं आए थे उनके। तो फिर इससे पहले बातें क्या हो रही थी? तो एक ही बंदा निकला, अभी फिर आप कह रहे हैं तो फिर एक बंदा ही निकलेगा, 2 हो जाएंगे। वो तो कहा था अलामती तौर पर जाएंगे, लेकिन अब अगर निकलते को फर्क पड़ेगा उससे? पीपल्स पार्टी वाले को पागल नहीं है इसकी तरह, ये ना वो मकबूतुल हवास हैं, ठीक है? पीपल पार्टी का इशू मैं आपको समझा देता हूँ 2 जुमलों में। वो नॉन इलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड लोग हैं, सिंध से इलेक्ट होके आए हैं। खुर्शीद शाह और पंजाब के लोगों में फर्क क्या है? खुर्शीद शाह जीतता है, यहाँ वाले हारते हैं, और 1,20,000 के मुकाबले में 6,000 वोट लेके हारते हैं, 6,000। ठीक। तो भाई बात यह है कि पीपल्स पार्टी में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर वो आ भी जाते हैं तो उनका जमहूरी हक है। वो इस तरह की पागलों वाली बातें कभी भी नहीं करते। चलो ये तो वक्त ही बताएगा पीपल्स पार्टी किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी होती है सड़कों पर निकलने के बाद। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम मुशाहिदुल्लाह खान साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से ऐलान किया है कि ईद के बाद वो रायवन जाएंगे, तो क्या उन्हें रायवन जाने की इजाजत दी जाएगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इमरान खान ईद के बाद रायवन जा रहे हैं मियाँ साहब के घर का घेराव करने के लिए, क्या तैयारी है आपकी? क्या अलाउ करेंगे, या जिस तरह आबिद शेर अली साहब ने कहा कि रायवन जाने का सोचा भी तो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या आपका रद्द-ए-अमल होगा? इस पे सोचना तो बात की बात है, या वो जाएंगे ये, लेकिन मैं इसका ज़रा तजिया करें कौम के सामने कि ये हिटलर भी शायद इस तरह के काम नहीं करता था। ये फाशिस्ट सोच है कि घर पे जाएंगे, घर में तो ख़वातीन रहती है ना, और घर एक प्राइवेट जगह होती है। इस मुल्क की सियासत में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है? ये लोगों को मजबूर करते हैं ना इन्होंने। आबिद शेर अली साहब ने जो कहा है, ये आपकी पार्टी की पॉलिसी की रिफ्लेक्शन है? या देखें, आबिद शेर अली को अपनी मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, वो उनसे आप बात कीजिए। ईंट से ईंट बजा देंगे। वो जो ईंट से ईंट, देखो ना,
مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ نواز شریف کی جو فالوئنگ ہے، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، کسی کو انگلی نہیں لگائی اس نے. پتہ ہے یہ ہارے کیوں ہیں الیکشن؟ یہ جب گالی دیتے تھے نا نواز شریف کو تو لوگ برا مانتے تھے، انہیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے جس نے کبھی آج تک کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں گندا کہا. لیکن یہ اس کو گالی کرتے تھے. روکیں گے یا جانے دیں گے؟ یہ آپ بھی جس طرح سے لندن میں ہوا تو راجا ناچے گی نا بھائی. اتنے ہی ہوتے نا تو لاہور سے جیت کے دکھا دیتے. انہیں عقل نہیں ہے کہ لاہور کیا پورا پاکستان کیا وہاں پہ نواز شریف کے چاہنے والے، انہیں یہ بات سوچنی بھی نہیں چاہیے. انہیں سوچنی بھی نہیں چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بڑی یعنی کہ درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو روایتیں ڈال رہے ہیں نا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کیا کلیش کی طرف جا رہے ہیں حالات؟ نہیں، کلیش ولیش کیا؟ کارکنان آپ کے ریزسٹ نہیں کریں گے کیا؟ کلیش ان کے کون سے کارکنان ہیں؟ ہمارے تو کارکنان ٹرینڈ ہیں، لیکن نواز شریف نے آج تک اشارہ بھی نہیں کیا کسی کو کہ آپ ملیٹنسی کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ملیٹنسی کے خلاف ہے. وہ تو اس ملک سے ملیٹنسی کو ٹرینڈ آپ نے لفظ یوز کیا، کس چیز کے لیے ٹرینڈ ہے؟ ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر ہے نا. پولیٹیکل ورکر کو ہر کام آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا دفاع بھی کرنا جانتا ہے، لیکن ہم اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے. یہ انتہائی احمقانہ خیال ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تکلیف ہے نا انہیں 2013 کے الیکشن کے ہارنے کی، اور اس کے بعد 42 بائی الیکشن کے ہارنے کی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن ہارنے کی، وہ تکلیف جو ہے نا ان کے انگ کے اندر سما چکی ہے. لیکن ابھی الیکشن تو 2018 میں بھی ہونے ہیں، 1.5 سال رہ گیا ہے. عمران خان نے تو الیکشن کمیشن کو بھی نون لیگ کی بی ٹیم قرار دے دیا ہے. تو یہ پہلے ہی 1.5 سال پہلے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہے، بقول عمران کے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے، سب غلط ہے. وزیر اعظم الیکشن کمیشن نے 2018 کے الیکشن کرانے ہیں. کرانے ہیں نا. بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ان کی پارٹی کی مرضی سے بنا ہے. پتہ ہے آپ کو اس کمیٹی میں صاحب کہہ چکے ہیں بالکل کہ ٹھیک ہے، میں بھی تھا نا اس میں بھائی، میں بھی تھا نا اس میں. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی عمران کو پاگل نہیں ہے بالکل. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈے پہ ہیں اور اس کا یہ معاوضہ لیتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ان کی پارٹی ختم ہو جائے. کس سے معاوضہ لیتے ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. دیکھو جو شخص، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیوس پھیلانا ہے، سی پیک کا راستہ روکنا ہے، معیشت کا پہیہ جو کہ بڑی تیزی سے نواز شریف نے چلایا ہے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو کوئی ایسے شواہد بھی ہیں آپ کے پاس یا صرف آپ الزام لگا رہے ہیں؟ الزام کہاں سے لگا رہے ہیں؟ کیا یہ جو 2014 کا جو دھرنا تھا، کیا 6 مہینے ڈیلے نہیں ہوا تھا؟ چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ جو تھا، اس وقت کہتے رہے یار یہ ذرا سب کچھ معطل کر. پی ٹی آئی بارہا واضح کر چکی ہے کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک نیشنل منصوبہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ جس دن منہ سے خود یہ کہیں گے نا، دیکھو اس ملک میں جو اعلیٰ کار ہیں نا، طاہر القادری ہو گئے یا عمران خان ہو گئے، یہ کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے. ان کی حرکتوں سے پتہ لگے گا نا. مثلا صادق خان جو یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بس چلاتا تھا یا اسلام ایک زبردست مذہب ہے، سنیں، اور اس کے مقابلے میں اس کا سالہ کہتا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردی کو پھیلاتا ہے. اس نے سپورٹ صادق خان کے مقابلے میں اپنے سالے کو کیا، یہودی کو کیا نا. تو کوئی ایجنڈا ہے نا بھائی. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کل کے جلسوں میں آپ کو ایک چیز بڑی کامن نظر آئی. شیخ رشید صاحب نے بھی، طاہر القادری صاحب نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی آرمی چیف کا انہوں نے بار بار ذکر کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، وہ 5 اسٹار جنرل نہیں بنے، فیلڈ مارشل نہیں بنے. اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ آپ وہی انصاف دلائیں جانے سے پہلے. اسی طرح کی باتیں شیخ رشید نے بھی کی. تو آرمی چیف کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے جلسوں میں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی یہ پولیٹیکل اس کا بھی؟ دیکھیں، الطاف حسین بھی آرمی چیف کا بڑا نام لیتا تھا، ذرا ریکال کریں. یہ الطاف حسین، برامداغ بگٹی، یہ شیخ رشید، یہ عمران خان، یہ طاہر القادری، ان کا دیکھیں یہ ثابت ہوا نا کہ الطاف حسین جتنا فوج کے خلاف ہے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ہمیشہ مطالبہ تو آرمی چیف سے ہی کرتا تھا. یہ بھی یہی کر رہے ہیں بھائی، آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے، وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ضرب عضب کر رہا ہے، بلوچستان، کراچی، فلانا، یہ وہ. تو اس کو آپ اچھا وہ کر ہی نہیں سکتا آپ کا مطالبہ پورا. آپ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا جب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی بات پہ کلیریفیکیشن دے دیں. سرکاری جو کا ٹائم شارٹ ہے، ایک جاتے جاتے ایک اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں، حکومتی وضاحت کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں فیلڈ مارشل. ایسا ہے؟ دیکھیں اس بات کا تو وجود ہی نہیں ہے
لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اگر جب یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فوج کے بھی خلاف ہیں، یہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس ملک کے نظام اور جمہوریت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ انہیں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپ گھسیٹتے ہیں، اپنی کمزوریاں دور نہیں کرتے۔ آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، پاکستان کے عوام نے متعدد مرتبہ۔ ٹھیک ہے سر، مال بنائے جانے ہیں، بنانے دے، اور کہتے ہیں دم مسقل اندر ہوگا، تمہارے اندر دم ہوگا تو دم مسقل اندر ہوگا نا بھائی۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ مشاہد الرحمان صاحب۔ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک روز پہلے ایف بی آر کی جانب سے ان 350 سے زائد پاکستانیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں، اور اس نوٹس میں 8 سے 10 سوالات پوچھے گئے ہیں کہ آپ نے آف شور کمپنی کیسے بنائی، پیسہ کہاں سے آیا، کتنی سرمایہ کاری کی آپ نے، کیا پاکستان میں ٹیکس ادا کیا۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہیں بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ ان سے جانتے کیا انہیں نوٹس ملا ہے اور کیا وہ اس کا جواب دیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب، نوٹس مل گیا آپ کو ایف بی آر کا؟ مجھے ابھی تک پیناما لیک کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں ملا، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ انویسٹیگیشن کرنی ہے پیناما لیکس کی، اور پیناما لیکس میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کو نوٹس بھیجیں تو کوئی سینس بھی بنتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں بھیجنے چاہیے۔ مگر میرا نام پیناما لیکس میں نہیں آیا۔ مجھے اگر نوٹس بھیجا ہے تو یہ تو میرا نام کیونکہ عمران خان کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے سیاسی انتقامی کارروائی کی وجہ سے مجھے بھی شامل کیا گیا ہے۔ میرا نام پیناما لیکس میں نہیں ہے، کسی طریقے سے نہیں ہے۔ میں نے ایک خود ڈکلیئر کیا تھا کہ جی میں نے ایک گھر لیا ہے لندن سے باہر، اس کو خریدنے کے لیے جیسے مجھے وکیلوں نے اور اکاؤنٹنٹس نے مشورہ دیا، میں نے ایک آف شور کمپنی بنائی جس کے تمام پیسے میں نے پاکستان سے، میں نے ٹیکس پیڈ جو میرے پیسے ہیں، جو میرے سارے اس میں سے میں نے ان کو بھیجے باہر، جو باہر بھیجے وہ بینکنگ چینل کے تھرو بھیجے، میں نے ڈائریکٹلی اپنے اکاؤنٹ سے بھیجے۔ اب یہ مجھے کوئی سمجھائے کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ نواز شریف صاحب کو جو کل عمران خان نے سوال پوچھے ہیں وہ ہیں ہی یہ، نمبر 1 بتاؤ یہ پیسہ باہر کیسے گیا۔ تو آپ کو لیٹر ملتا ہے، ایف بی آر کا نوٹس ملتا ہے، تو آپ جواب دیں گے چونکہ آپ تو ان اداروں پر اعتماد ہی نہیں کرتے۔ اوہو، ایف بی آر تو ایک ادارہ ہے، میں بزنس مین ہوں۔ مجھے تو یہ آج کل جب سے یہ تحریک پیناما لیک کی شروع ہوئی ہے، انہوں نے تمام کھاتے کھول دیے، مجھے ہر قسم کے نوٹس آ رہے ہیں، غلط نوٹس آ رہے ہیں، مجھے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تمام کا جواب دے رہا ہوں۔ ایف بی آر کا ایک اور نوٹس آ جائے گا تو میں نے جواب تو بڑا سیدھا بنا ہوا ہے نا، وہ جی ہاں میں نے یہ کیا تھا، میں نے پیسے بھیجے تھے، یہ اس کے کاغذات ہیں۔ مگر یہ ذرا نواز شریف صاحب کو تو کہے نا، وہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے یہ پیسے کیسے بھیجے تھے۔ ایک پیسہ انہوں نے باہر اگر بینکنگ چینل سے بھیجا ہو تو آپ مجھے پکڑ لینا۔ تو ترین صاحب، کچھ تحریک کی بات، عید کے بعد آپ نے رائے ونڈ میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، تحریک کو وہاں شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو رائے ونڈ میں ون ڈے میچ کھیلیں گے یا ٹیسٹ میچ ہوگا؟ ابھی تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم عید کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ رائے ونڈ ہوگا، کیونکہ نواز شریف صاحب اسپیسیفک بات ہم کر رہے ہیں کہ جی شریف فیملی اپنے جو ہے پیناما لیکس کے اوپر سوالات ہیں ان کے جواب دیں، اور میں حیران یہ ہوں کہ جواب نہیں دیتے، اور جو اسمبلی میں آ کے انہوں نے باتیں کی وہ ساری غلط ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے خلاف ثبوت پیش کر دیا۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب ہم تو سڑکوں پہ ہیں کیونکہ ہمیں کہیں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا کسی ادارے سے، تو نواز شریف صاحب کو بڑی سیریس والی بات ہے۔ 4 سوالات خان صاحب نے پوچھے ہیں، وہ کل صبح اس کو ایک لکھ کے جواب دے دیں، کسی وکیل کو کہہ دیں جواب دے دیں، ان کا اکاؤنٹنٹ جواب دے دیں۔ حکومت نے واضح کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کو جواب دیں نہیں، ہم جواب نہیں دیں گے، کسی سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہم جواب دیں گے۔ سپریم کورٹ میں تو آپ کی جو درخواست تھی وہی مسترد کر دی سپریم کورٹ نے۔ دوبارہ تحریک کی جانب بھی آئیں گے۔ رائے ونڈ میں جو آپ کا ہے، میں نے آپ سے جیسے پہلے پوچھا کہ وہ دھرنا دینے کا ارادہ ہے یا ایک دن کا جلسہ کریں گے، کیا شو کیا ہوگا وہاں پہ آپ کا؟ یہ تو ہم بتائیں گے جب وہاں پہنچیں گے، مگر یہ اس وقت تک ہم اس کو بالکل اوپن ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مگر ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر عوام کا پریشر ڈالیں اور ان سے ایک جواب لیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جواب دے نہیں ہیں، بھائی عمران خان کے تو آپ جواب دے نہیں ہوں گے، میرے جواب دے نہیں ہیں، مگر پاکستانی عوام کے تو جواب دے ہیں۔ آپ کو یا پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، ایک آپ کے نام آئے ہیں پیناما لیکس میں، آپ کے بچوں کے نام آئے ہیں اس میں جو آپ کے ڈیپینڈنٹ تھے اس وقت، آج بھی آپ ڈیپینڈنٹ شو ان کو کرتے ہیں۔
تو آپ کا جواب دینا لازم ہے اس میں، اور یہ ساری بات جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ تو سچ جواب کسی شخصیت کو دیں گے یا کسی ادارے کو دیں گے؟ یہ پاکستانی عوام کو دیں گے. دیکھیں یہ پبلک بات ہے نا، ہم لوگ پبلکلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ پبلکلی اس کا جواب دے دیں. صبح اخبار میں چھپ جائے گا یا آپ کے پروگرام میں آ جائے گا یا سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. مگر یہ کیوں نہیں کہتے ہاں ہم نے پیسے جائز طریقے سے بھیجے؟ اس کو کہنے میں ان کو تکلیف کیا؟ مجھے یہ صرف سمجھا دیں. اچھا، یہ جو آپ رائے کی طرف جا رہے ہیں، مارچ کرنے جا رہے ہیں، آج عابد شیر علی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ کسی نے رائے جانے کا سوچا بھی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو کیسے کنفرنٹ کریں گے اس کو سچویشن اگر ایسی ڈیولپ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم ڈیمونسٹریٹ کریں، ہم لوگوں کو موبلائز کریں، ہم اپنا حق مانگیں. آپ نے دیکھا کل ریلی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا بھی کہیں نقصان نہیں ہوا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل پیسفل رہے، کوئی اس میں اشتعال انگیزی نہیں ہوئی. تو اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں تو یہ کرتے ہیں لوگ، جو لوگ کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں بس. ورنہ ہم نے تو کل زبردست ریلی کی ہے، لاکھوں لوگ باہر نکلے ہیں، 8-10 گھنٹے ریلی چلتی رہی ہے اور کوئی وائلنس نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ترین صاحب وہ سڑکوں پر تھے، اب آپ ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کی طرف آئے تو ہم بھرپور دفاع کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کسی کو سوچنے کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر کی طرف آنے کی. سمر ہم ان کے گھر پہ حملہ کرنے تھوڑے جا رہے ہیں، ہم نے ان کے گھر میں حملہ نہیں کرنا. ہم تو ایک سمبل کی طرح کے طور پہ، کیونکہ یہ ہے گھر، یہ ہے ہوم آف دا رائیونڈ امپائر، آف دا نواز شریف امپائر، تو ہم ایک سمبولک چیز کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی حملہ کرنے آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ بھائی ہم نے حملہ نہیں کرنا، ہم آپ لوگوں کو جواب مانگتے ہیں. ہم لاہور میں گئے، ہم نے پنڈی میں ریلی کی ہے، ہم نے پشاور میں ریلی کی ہے، عوام کو ہم نے اجاگر اس میں جگایا اس بات پہ. مگر اب ہم اگر رائیونڈ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ، لیکن اب تک آپ نے حاصل کیا کیا ترین صاحب؟ اب تک آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ نے پشاور میں کی، آپ نے پنڈی میں کی، آپ نے اسلام آباد میں کی، آپ نے لاہور میں کی، فیصل آباد میں، لیکن حاصل کیا کیا تحریک انصاف نے اب تک؟ کیا آپ کے کارکنان کی تعداد بڑھی آپ کی ریلیز میں، یا لوگ واقعی موبلائز ہو گئی ہے؟ اب تک بظاہر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی فکر پرواہ نہیں ہے، جو احتجاج کرتا ہے کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. جی میں عرض کروں اس میں تبدیلی کیا آئی ہے. یہ رمضان کے بعد اور رمضان کے دوران جب ٹی او آر کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی تو ان لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ اس مسئلے کو دبا دیں، اس کو بالکل غائب کر دیں منظر عام سے. مجھے یہ بھی یاد ہے، اور میں آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ مانیں گے میری بات، کہ ٹی وی کے ڈسکشن سے بھی پینل میں اس کی بات جو ہے نا وہ بہت ہی کم رہ گئی تھی. ہم نے اس ایشو کو، جو اتنا اہم ایشو ہے ملک کا، اس کو الائیو رکھا ہے، اس کو اور الائیو رکھیں گے. اور بلکہ اب یہ نمبر 1 ایشو ہو گیا. آپ اور میں آج پیناما لیگ کی بات کر رہے ہیں، کل سارا دن میڈیا میں پیناما لیگ کی بات ہوئی ہے. یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور عوام کو بھی موبلائز کیا، یہ ہماری دوسری کامیابی ہے. تو ہدف آپ کا وزیراعظم کو ہٹانا تو نہیں ہے، تو اب واضح بات ہے نا، صرف آپ عوام میں شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جواب دہ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کھل کے بتائیں، اور خان صاحب نے جو کل سوال پوچھے ہیں ان کے جواب دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اب قانون کے دائرے سے یہ بالا تر ہے. ان کو قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا، آنا چاہیے. اور ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں. اس دفعہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، جنہوں نے ٹی او آر پہ دستخط کیے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور کل ہمارے ساتھ تھے، یہ پیپل پارٹی بھی تھی اور باقی دیگر پارٹیاں بھی تھیں. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ تحریک جو ہے اس طرح ختم ہو جائے گی، کیونکہ لیکن ترین صاحب، جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. جس طرح سے خان صاحب تمام اداروں پر، تقریباً بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے کیسے یہ چیزیں درست ہوں گی؟ اور ادارے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے سے تو ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو پالیسی میکنگ کرنی ہوگی آپ کو پارلیمنٹ میں آ کے پالیسی میکنگ سمر کبھی نہیں ہوتی. پارلیمنٹ میں آ کے لمبی تقریریں ہوتی ہیں. ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہاں پہ ضرور کر رہے ہیں. مگر اصل میں تو یہ کہ ایسی حکومت آئے گی انشاءاللہ ہم ہی کریں گے یہ آ کے، جو سمجھے گی کہ ادارے جو ہے نا ان کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا ضروری ہے. اس وقت ایف بی آر تو ان کی ملازم ہے، سب ملازم ہیں. ایک آدمی ہے جو خان صاحب نے اس کا نام لیا، اس نے ان کی تمام فائلیں جو ہیں منگا کے ان کو کلین کر دیا. اس کو انہوں نے گریڈ 22 میں 15-20 لوگوں کے اوپر جمپ کر کے دے دیا. ایک صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال چودھری صفدر نام ہے ان کا، یہاں پہ لاہور میں، وہ اپوزیشن کے اوپر انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں. لارج ٹیکس پے یونٹ کے وہ ہیڈ ہیں. ان کو جناب علی یہ پرویز کو تو وہ دینے کے لیے
तोहफा देने के लिए उसको भी 15-20 लोगों से जंप करके ग्रेट यूनिटी में डाल दिया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो ये लोग खरीदते हैं लोगों को। इन्होंने FBI के भी इन लोगों को खरीदा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि FBI में बड़े अच्छे अच्छे अफसर भी हैं और ये ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जो कि उनकी मनमानी करते हैं, इनके कहने पे सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करते हैं। ठीक, तरीन साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आकर हम जहांगीर तरीन साहब से पूछेंगे जिस तरह से इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया चेयरमैन FBI पर कि वो हर हफ्ते हर महीने करोड़ों रुपए दुबई बेच रहे हैं। क्या इस इल्ज़ाम के कोई ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और अगर हैं तो क्या तहरीक इंसाफ अदालत जाएगी चेयरमैन FBI के बाद? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे इमरान खान की जानिब से चेयरमैन FBI पर बैरून मुल्क पैसा मुंतकिल करने के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़। जहांगीर तरीन खान साहब, जिस तरह से इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि चेयरमैन FBI गैर कानूनी तौर पर दुबई पैसा मुंतकिल कर रहे हैं, कोई ठोस शवाहिद हैं आपके पास, इसके सबूत हैं? अगर हैं तो फिर आप अदालत जाएंगे क्या? देखें, हम एक सियासी पार्टी हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ना हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक हम रजू कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो इतनी बड़ी बात कर दी है खान साहब ने एक इदारे के सरबराह के खिलाफ। जी, वो इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं, हमें उन लोगों ने आके बताया है जो ख़ुद इसको नज़दीक से जानते हैं और उन्होंने बहुत डिटेल में बातें बताई हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यही तो चक्कर है, यही तो बात है। एक इदारा जो पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठे करता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या सिर्फ बताई है ये 35 पंक्चर की तरह? नहीं, देखें जी, ये तो आपको हम अभी नहीं बताएंगे एग्जैक्टली कि कितने शवाहिद हैं, ये कैसे हैं, मगर ठोस बात है। मगर ये बातें इनको पूरी तरह से पकड़ा जा सकता है या इन बातों की सबूत मिल सकते हैं अगर आप FIA कर सकती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये तमाम लोग हैं। इन तमाम लोग अगर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करें तो पाकिस्तान में कोई चीज़ इनसे छुपी नहीं रह सकती। हम यही चाहते हैं कि ये इदारे ठीक हों, और ये इदारे कभी ठीक नहीं होंगे जब इन इदारों को सियासी मकासद के लिए जब तक ये इस्तेमाल करते रहेंगे। इस वक्त FBR जो है जी बोले, मैं कह रहा हूँ FBR एक टूल है इनके हाथों में अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ काम करने के लिए और लोगों को जो है ना दबाव डालने के लिए उन्होंने एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। FBR एक गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, रियासत का इदारा है। इन तमाम लोगों को जो FBR में काम करते हैं, इनको अपने समझना चाहिए कि वो रियासत के मुलाजिम हैं, हम उनके पैसे दे रहे हैं उनकी तनख्वाहों के। लेकिन तरीन साहब, आप पे एक तनकीद बड़ी ज़्यादा आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि आपने करप्शन के खिलाफ जब नारा लगाया है, एहतसाब का नारा आपने लगाया, तो वो सिर्फ पंजाब के अंदर बजाय नज़र आ रहा है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उन पर भी करप्शन के बहुत से इल्ज़ाम आते हैं। वहाँ आपने अपनी एहतसाब तहरीक के सिलसिले में आप वहाँ पर नहीं गए। आप एक जलसा कर रहे हैं 6 सितंबर को वहाँ पर, लेकिन आप वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से जलसा कर रहे हैं, लेकिन एहतसाब तहरीक आपकी सिंध में नहीं गई अभी तक। हम इस वक्त जो तहरीक है ये पैनामा लीक्स के हवाले से है, जहाँ पे ऐसे सबूत मिले हैं जो बैरून-अक़वामी इदारे ने इकट्ठे किए हैं। ये फोकस्ड है पैनामा लीक्स पे। तमाम अपोजिशन पार्टी भी जब इकट्ठी बैठी है उन्होंने भी पैनामा लीक्स पे फोकस किया है। तो ये पैनामा लीक्स फोकस चीज़ है। अगर किसी और का वहाँ पे नाम आता पैनामा लीक्स में तो हम ज़रूर उसको भी शामिल करते हैं। इस वक्त ये फोकस वहाँ पे। जहाँ तक कराची के हवाले से कहूँ मैं, देखें कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो पिछले दिनों में तकरीर की है, जो पूरे पाकिस्तान की कौम को उससे दुख पहुँचा है और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो हैरान कौन थी, उसके ख़िलाफ़ हमें जाके ज़रूरी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आवाज़ उठाए और दिखाए पाकिस्तानियों को और कराची के शहरियों को कि सबसे अजीज़ हमारे लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम तमाम लोग उसकी यकजहती के लिए पीछे खड़े। लेकिन तरीन साहब, एक और नुकता बड़ा अहम है। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने 2018 का इलेक्शन कराना है। इस इदारे की अभी तश्कील 9 हुई है। तहरीक इंसाफ खुद ऑन बोर्ड थी जब इस इदारे की तश्कील 9 हो रही थी। अब खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी नून लीग की बी टीम करार दे दिया है। 1.5 साल के बाद इसी इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात कराने हैं। कैसे होगा ये सब? देखें, हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं थे इसमें, इसकी तश्कील में। हमसे एक तरह की उन्होंने मजाक मुशावरत इस तरह से की कि उनसे हमें कहा जी कोई नाम दे दें आप भी। हमने जितने नाम दिए वो सब रिजेक्ट कर दिए उन्होंने, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने ये तश्कील दी है। तो ये ना कोई कहे कि हमारी मर्ज़ी हम इसमें शामिल थे। एक दूसरी बात ये, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। अभी आप देखें बुरे वाले में इलेक्शन हुई है
بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. کل ہماری کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ تھیں عائشہ نذیر جٹ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے خود پکڑا ہے لوگوں کو, ان کے پاس ثبوت ہے, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں. آج شاید انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی وہاں پہ. پھر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے افسران, ڈی سی او صاحبان, پولیس والے اور کینڈیڈیٹ نون لیگ کا مل کے ٹھپے لگا رہے تھے اور اپنے وہ کر رہے تھے, اور صرف 700 ووٹ سے انہوں نے زبردستی جتایا. تو جب تک جب ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں آئیں گی الیکشن کمیشن لیکن اب تو الیکشن کمیشن کی تشکیل آپ کی مرضی سے ہوئی تھی ترین صاحب, اب تو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ آن بورڈ تھے. نہیں, واضح کر دوں, بالکل ہماری ایسے نہیں ہوئی, ہماری مرضی سے. ہم نے نام دیے, ہم سے مانگے گئے, ہم نے نام دیے, جو ہم نے نام دیے وہ ریجیکٹ کر دیے انہوں نے, اور انہوں نے جو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا وہی نام ان دونوں نے مل کے دے دیے. خورشید شاہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پورے پروسیس میں شاہ محمود قریشی آن بورڈ تھے. دیکھیں آن بورڈ کا مطلب کیا ہے, انہوں نے نام مانگے شاہ صاحب سے, شاہ صاحب نے نام دے دی ہم سب سے مشاورت کر کے, مگر جب وہ نام انہوں نے بیچ میں شامل ہی نہیں کیے تو ہمیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ آن بورڈ تھے. ہم بالکل ان ناموں میں جو ہم نے دیے تھے وہ نام میں سے اگر یہ دیتے تو ہم آن بورڈ تھے, ان میں سے ایک نام بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. آج آپ نے سنی گفتگو جہانگیر خان ترین صاحب کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس ٹھوس شواہد ہیں چیئرمین ایف وی آر کے خلاف بیرون ملک پیسہ منتقل کرنے سے متعلق, اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ قابل گرفت ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جس طرح سے چیئرمین ایف وی آر پر الزام لگایا گزشتہ روز عمران خان صاحب نے. اور اس کے علاوہ مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 4 سوالات پوچھے ہیں وزیر اعظم سے, وہ اس کا جواب بالکل بھی نہیں دیں گے, چونکہ وہ عمران خان کو جواب نہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ کو جواب دیں ہیں, سپریم کورٹ میں جواب دیں گے اگر ان سے وہاں پر کوئی جواب مانگا جاتا ہے. ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا آئندہ ایک مہینہ, اس حوالے سے کافی زیادہ اہم تصور کیا جا رہا ہے, چونکہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.